بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور آج کا جو وائس نوٹ ہے اس میں ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1145 سے لے کے 1154 تک کا مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1145، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا بزرگ و برتر پروردگار ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور جب رات کا آخری تہائی باقی رہ جاتی ہے اور آواز دیتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اسے قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے معاف کر دوں۔ حدیث نمبر 1145، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ہمارا بزرگ و برتر پروردگار ہر رات آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور جب رات کا آخری تہائی باقی رہ جاتی ہے اور آواز دیتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اسے قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے عرش معلیٰ سے زمین دنیا پہ بلا تاویل اترنا برحق ہے، جس طرح اس ذات کا عرش عظیم پر ہونا برحق ہے۔ ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے کہ اس قسم کی صفات کو ظاہری معنوں پر نہیں لیا جائے، بلکہ یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح نہیں ہیں۔ 1146، یہ حدیث حضرت اسود سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ کی نماز شب کے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا، آپ شروع رات میں سو جاتے، پچھلی رات اٹھ کر نماز پڑھتے، پھر اپنے بستر پر لوٹ جاتے۔ اس کے بعد جب مؤذن اذان دیتا تو اٹھ کھڑے ہوتے، اگر ضرورت ہوتی تو غسل فرماتے، ورنہ وضو کر کے باہر تشریف لے جاتے۔ 1146، حضرت اسود سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ کی نماز شب کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، آپ شروع رات میں سو جاتے اور پچھلی رات اٹھ کر نماز پڑھتے، پھر اپنے بستر پہ لوٹ آتے۔ اس کے بعد جب مؤذن اذان دیتا تو اٹھ کھڑے ہوتے، اور اگر ضرورت ہوتی تو غسل فرماتے، ورنہ وضو کر کے باہر تشریف لے جاتے۔ 1146، یہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، رمضان مبارک میں رسول اللہ کی نماز کیسے ہوا کرتی تھی؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ پہلی 4 رکعت پڑھتے اور اس کی طوالت اور خوبی کے متعلق نہ پوچھو، پھر 4 رکعت پڑھتے، ان کی خوبی اور طوالت کے بارے میں سوال نہ کرو، اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے آپ سے دریافت کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سوتے رہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، عائشہ، میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں مگر میرا دل بیدار رہتا ہے۔ 1147، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ رمضان مبارک میں رسول اللہ کی نماز کیسے ہوا کرتی تھی؟ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ پہلی 4 رکعت پڑھتے، اس کی طوالت اور خوبی کے متعلق نہ پوچھو، پھر 4 رکعت پڑھتے، ان کی طوالت اور خوبی کے متعلق سوال نہ کرو، اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، میں نے آپ سے دریافت کیا، اللہ تعالیٰ کے رسول، کہ آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، عائشہ، میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں مگر میرا دل بیدار رہتا ہے۔
1148 حدیث نمبر 1148 سیدھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ آپ عمر سیدھا ہو گئے تو بحالت نماز بیٹھ کر قرات فرماتے، جب کسی صورت کی 30 یا 40 آیتیں باقی رہ جاتی اور تو کھڑے ہو جاتے، پھر انہیں پڑھ کر رکوع فرماتے۔ 1148 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے کبھی نبی کریم کو بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ آپ عمر رسیدہ ہو گئے تو بحالت نماز بیٹھ کر قرات فرماتے، جب کسی صورت کی 30 یا 40 آیتیں باقی رہ جاتی تو کھڑے ہو جاتے اور انہیں پڑھ کر رکوع فرماتے۔ 1149 یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال مجھے وہ عمل بتاؤ جو تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہو، تمہارے ہاں وہ زیادہ امید والا ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو میرے نزدیک زیادہ پر امید ہو، البتہ میں رات اور دن میں جب وضو کرتا ہوں تو وضو سے جو میری نماز میری مقدر ہوتی وہ پڑھ لیتا ہوں۔ 1149 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم نے نماز فجر کے بعد حضرت بلال سے کہا، اے بلال مجھے وہ عمل بتاؤ جو تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہو، تمہارے ہاں وہ زیادہ امید والا ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی ہے۔ حضرت بلال نے عرض کیا، میں نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو میرے نزدیک زیادہ پر امید ہو، البتہ میں رات اور دن میں جب وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے جو نماز میری مقدر میں ہوتی ہے وہ پڑھ لیتا ہوں۔ علماء کرام کا اشارہ ہے کہ وہ تحیۃ الوضو پڑھا کرتے تھے۔ 1150 یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹک رہی ہے۔ آپ نے دریافت کیا، یہ رسی کیسی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یہ رسی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے لٹکا رکھی ہے، کیونکہ جب وہ نماز میں کھڑے کھڑے تھک جاتی ہیں تو اس سے لٹک جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اسے کھول دو، تم میں سے ہر شخص نشاط و تباہ کے ساتھ نماز پڑھے، جب تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ 1150 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹک رہی ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ رسی کیسی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یہ رسی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے لٹکا رکھی ہے، کیونکہ جب وہ نماز میں کھڑے کھڑے تھک جاتی ہیں تو اس سے لٹک جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اسے کھول دو، تم میں سے ہر شخص نشاط و تباہ کے ساتھ نماز پڑھے، جب تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ 1151 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میرے پاس بنو اسد قبیلے کی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، رسول اللہ تشریف لائے، آپ نے فرمایا یہ کون عورت ہے؟ میں نے عرض کیا، یہ فلاں عورت ہے، رات بھر سوتی نہیں ہے اور اس کی نماز کا خوب چرچا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ایسا کرنے سے رک جاؤ، خود پر وہ عمل لازم کرو جس کی تم پر طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم خود اکتا کر عمل چھوڑ دیتے ہو۔ حدیث نمبر 1151 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میرے پاس بنو اسد قبیلے کی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور رسول اللہ تشریف لائے، آپ نے فرمایا یہ کون عورت ہے؟ میں نے عرض کیا، یہ فلاں عورت ہے، رات بھر سوتی نہیں ہے اور اس کی نماز کے خوب چرچے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، ایسا کرنے سے رک جاؤ، خود پر وہ عمل لازم کرو جس کی تم پر طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا
یہاں تک کہ تم خود اکتا کر عمل چھوڑ دیتے ہو۔ معلوم ہوا کہ جب طبیعت ساتھ دے دل لگی کے ساتھ عبادت کی جائے، اگر طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہو جائے تو عبادت کی بجائے آرام کرنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ دوران نماز اگر نیند آنا شروع ہو جائے تو نماز ترک کر کے سو جانا چاہیے۔ 1152 حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ فلاں شخص کی طرح مت ہو جانا، وہ رات کو اٹھا کرتے تھے پھر اس نے قیام لیل ترک کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی حدیث نمبر 1152 ہے، جس میں انہوں نے فرمایا رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ فلاں شخص کی طرح مت ہو جانا، وہ رات کو اٹھا کرتے تھے پھر اس نے قیام لیل کو ترک کر دیا۔ 1153 یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ نے مجھ سے کہا، کیا مجھے یہ خبر نہیں گئی ہے کہ تم رات بھر نماز پڑھتے ہو دن کے روزے رکھتے ہو؟ تم رات بھر نماز پڑھتے ہو دن کے روزے رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا ہاں میں ایسا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو ایسا کرتا ہے تو تمہاری بینائی کمزور ہو جائے گی، تیرا جی تھک جائے گا، تیری نفس کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، اسی لیے روزے بھی رکھا کرو، افطار بھی کرو، نیز نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو۔ حدیث نمبر 1153 حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ نے مجھ سے کہا، کیا مجھے یہ خبر دی گئی کہ تم رات بھر نماز پڑھتے ہو اور دن کے روزے رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا ہاں میں ایسا کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو ایسا کرتا رہا تو تیری بینائی کمزور ہو جائے گی، تیرا جی تھک جائے گا، تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے، اسی لیے روزے بھی رکھو، افطار بھی کرو اور نیز نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو۔ 1154 یہ آج کے پروگرام کی آخری حدیث ہے اور میں ضرور چاہوں گا اس پر توجہ دی جائے۔ یہ حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جو شخص رات کو اٹھے اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جس کے معنی یہ ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے، تمام تعریفات اسی کی ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تعریف اللہ کے لیے ہے، میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں، نیکی کے سوا کوئی نہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ وہ سب سے بڑا ہے، نیکی کرنے کی اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ ہی کی توفیق ہے۔ پھر دعا پڑھتے تھے اللہ مغفرلی والی، اے اللہ مجھے معاف فرما، یا کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر وضو کر کر نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہوتی ہے۔ تو حدیث نمبر 1154 حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کیا، میں نے فرمایا جو شخص رات کو اٹھے اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جس کے معنی ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے، تمام تعریفات اسی کی ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ وہ سب سے بڑا ہے، نیکی کرنے کی اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ ہی کی توفیق ہے۔ پھر یہ دعا پڑھے اللہ مغفرلی والی، اے اللہ مجھے معاف فرما، یا کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، یا کوئی دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہوتی ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے 10
حدیثوں کا مطالعہ جاری رکھا۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں مزید 10 حدیثوں کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔